اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پاک اور ببرکت نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ بے انتہا خوبیوں کا مالک ہے۔ وہ اللہ جو ساتوں آسمان کے اوپر عرش معلیٰ پہ ہے، لیکن زمین پہ بیٹھے ہوئے پانی اور مٹی سے بنے ہوئے اس انسان کے دل کے راز تک جانتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کہ جو اللہ خود نہیں کھاتا لیکن جہانوں کو کھلاتا ہے، خود نہیں پیتا لیکن جہانوں کو پلاتا ہے، خود سوتا تو کیا اونگ بھی نہیں آتی لیکن ہمیں آرام والی نیند دے کر ایک دم پھر فریش کر دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے۔ اس اللہ کا بے انتہا احسان ہے۔ ہر قدم قدم پہ میرے رب کے بڑے احسان ہیں ہم پر۔ اس کی نعمتیں کوئی گن ہی نہیں سکتا، اس کی رحمتوں کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، اس کی مہربانیوں کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، اس کی رحم کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، اس کی محبت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت پھر ہمارے لیے بھیجی جو ہمارے قریب آئی جا رہی ہے، یعنی رحمت مہمان اللہ نے ہمارے پاس بھیجا۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، آمین۔ درود السلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وذات اقدس کے لیے کہ جنہوں نے انسانوں کو پستیوں سے گھیرے ہوئے ان انسانوں کو پستیوں سے نکال کر بلندیاں عطا فرمائی، جنہوں نے انسانوں کو انسانیت سکھائی، جنہوں نے انسانوں کو دنیا کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیا۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، چونکہ رمضان کی آمد ہے، ہر طرف خوشی ہے، ہر کوئی پرجوش ہے۔ کیوں پرجوش ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ آج ہم تھوڑی سی باتیں کریں گے۔ یعنی رمضان آئے گا، اس کی فضیلت ایک سائیڈ پہ ہے ہی ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہم نے رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے گھر کوئی عام مہمان آ جائے تو ہم ہر چیز کو ایک دفعہ نئے سرے سے دیکھتے ہیں۔ استقبال کی تیاری، وہ صفائی ہے، وہ کھانا ہے، وہ پکانا، ہم اور انداز سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، روٹین سے ہٹ کر۔ تو یہ مہمان اللہ کا ایسا مہمان ہے۔ سب سے پہلے اس مہمان کو بھیجنے والے کو تو دیکھیں وہ کتنا عظیم رب ہے کہ اس نے اپنے عظیم رب نے عظیم مہمان کو بھیجا، اور یہ قید نہیں لگائی کہ یہ امیر اس کا اچھا سے استقبال کر سکتے ہیں، امیروں کے گھر چلا جائے، یا یہ فلاں لوگ ہیں ان کی طرف چلا جائے، یا یہ فلاں علاقے میں چلا جائے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ میرا مہمان ہے، یہ امیر کے گھر بھی آئے گا، یہ غریب کے گھر بھی آئے گا، یہ مسکین کی جھونپڑی میں بھی آئے گا، اور یہ امیر کے محل میں بھی آئے گا۔ جو اس سے تقوی حاصل کر لے گا، جو اس کا اچھے معنوں میں استقبال کر لے گا، اس کی حفاظت کر لے گا، میرے ہاں اس کا اجر بڑا لکھا جائے گا۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ رمضان آنے سے پہلے، یعنی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، وہ روزے رکھ لیتے تھے، یعنی 15 شعبان تک وہ روزے رکھتے تھے۔ یعنی یہ ایک پریکٹس ہوتی تھی رمضان کی تیاری کے لیے، یعنی روزے رکھتے تھے، وہ ان کا شیڈول بن جاتا تھا۔ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا کہ کمزوری نہ ہو، ویکنس میں اگر ہوگی تو پھر رمضان کے روزے رکھنے میں مسئلہ ہوگا۔ 15 شعبان کے بعد رمضان کے روزوں کے لیے اپنے آپ کو چھوڑ دینا تھا، یعنی روزہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اور پھر صحابہ کرام کی زندگی کا طرز عمل کیا تھا کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں ایمان اور صحت کی حالت میں رمضان آیا، اس نے اس رمضان میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ بد نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان تو آیا، رمضان کو اس نے پا لیا، لیکن اس رمضان کی کوئی برکات اس نے حاصل نہ کی۔ صحابہ اکرام دعا کرتے تھے ایمان اور صحت کی حالت میں
کہ ہم رمضان کو پا لیں. جب وہ پا لیتے تھے تو پھر دعا کرتے تھے اللہ ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو قبول فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس مہینے کی خوشبری دیا کرتے تھے، خوشبری سنایا کرتے تھے. یہ برکتوں والا مہینہ ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے. اس میں جیسے آپ کو پتہ ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی اطاعت کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا پڑتا ہے. اور اس مبارک مہینے میں جو نوافل کا ثواب ہے فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، فرائض کا 70 گنا سے بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا. یعنی یہ روزہ عبادت ہی وہ ہے نا جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے. باقی کوئی بھی عبادت ہے کسی نہ کسی لینے دینے والے کو، کرنے والے کو کہیں نہ کہیں پتہ ہوتا ہے سوائے روزے کے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تو روزے کی فضیلت میں آ گیا. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے روزے کی اچھے سے، سب سے پہلے ہم نے روزے کا، رمضان کا اچھے سے استقبال اس انداز میں کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے. مثلاً گھر تو صاف کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے کوئی کپڑے بچا کے نہیں رکھنے جو ہم نے رمضان میں دھونے. ہم نے پہلے ہی یہ کام، یہ ہم عورتیں ہونے کے ناطے یہ جو ہمارے کرنے والے کام ہیں، ہم نے ہر کام ترتیب سے رکھنا ہے. آپ نے کتنی بیڈ شیٹ چینج کرنی ہے آپ نے وہ سامنے رکھیں، زیادہ ٹائم آپ کا نہ جائے. آپ بس جلدی سے 2-3 منٹ کے اندر اس کو اگر چینج کرنا چاہیں تو چینج کر لیں. شاپنگ اگر آپ نے کرنی ہے وہ بھی آپ رمضان سے پہلے کر لیں. پھر پلاننگ اس انداز میں کریں، اپنے تراویح پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، اور پڑھنی یہ نہ پڑھنے کا تو تصور ہی نہ رکھیں نا، نہ کرنے والی بات ہی نہیں ہے. ہم نے تراویح پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. اگر گھر کے آس پاس کوئی نہیں ہے، مساجد دور ہیں، تو ہم نے اگر کوئی گاڑی کا انتظام کرنا ہے، کوئی رکشہ لگوانا ہے، کہاں لگوانا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، کس کس کو لے کے جانا ہے، کس ٹائم جانا ہے، یہ پلاننگ بھی آپ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بازار کی جو شاپنگ ہے نا، جتنا ہو سکتا آپ رمضان سے پہلے کر لیں. ٹھیک ہے. رمضان میں اپنے ٹائم کو بچائیں، اپنے ٹائم کو بچائیں اور اس کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، بازاروں میں نہ گزاریں. ٹھیک ہے. جتنا ہو آپ کو پتہ ہے نا، ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمیں کتنے کیا کیا چیز چاہیے. وہ کھانے پینے کی چیز ہے، وہ آپ کے پہننے اوڑھنے کی کوئی چیز ہے، وہ آپ کی استعمال کی کوئی چیز ہے. سب آپ رمضان سے 1-2 دن پہلے مینیج کرنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان میں آپ کے چکر بازار میں نہ لگیں، آپ کی تراویح ضائع نہ ہو، آپ کی جو رات عبادت ہے وہ بازاروں میں نہ ضائع ہو، مساجد میں ہو یا اپنے گھر میں عبادت کرتے ہوئے گزرے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو چیزیں ہوں گی ہماری جو دنیا کے کرنے والے کام ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دل کو کیسے صاف کرنا ہے. دل صاف کرنا ہے نا. اچھا، عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا گیا، بتائیے کہ صحابہ اکرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کوئی صحابی جب رمضان کا چاند دیکھ لیتا تھا سب سے پہلے وہ اپنے دل کو صاف کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی فضائل بن ایاز بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے لوگوں کو جو مقام، بلند مقام ملے نا، وہ زیادہ عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملے، زیادہ روزے رکھنے، زیادہ نمازیں پڑھنے، نوافل پڑھنے، صدقے خیرات کرنے سے. وہ تو فرائض میں آتا، وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. جو زیادہ بلند مقام ان لوگوں کو ملے تھے وہ ان کے دل صاف تھے. دلوں میں کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا، انسانی ہمدردی تھی، ایک دوسرے کا درد تھا دل میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب دل کو صاف کریں تو کیسے کریں. یعنی اگر مجھ سے کوئی کہے نا دل صاف، تو ایک بار اچھے طریقے سے اپنے دل کو صاف کریں اور معاف کر دیں. اگر کوئی ناراض ہے اس کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے. دل صاف ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی بات نہیں. دنیا میں تو آپ کو کوئی کہے گا نا کہ یہ تو جھوٹا تھا اس لیے اس نے آ کے مجھ سے معافی مانگی. دیکھا، اگر یہ سچا ہوتا تو یہ کبھی ایسا نہ کرتا. یہ باتیں ہمیں سننے کو ملیں گی. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ قدم کس کے لیے بڑھا رہے ہیں، کس کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑھا رہے ہیں. تو دیکھیں، اب طائف کا میدان تو نہیں سجنا. صحابہ کرام کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح وہاں پہ پتھر مارے گئے، احد کا میدان ابھی ہمارے لیے تو نہیں سجا ہوا نا. ہمیں تو یہ پتھر پڑھنے ہی پڑھنے نا. تو یہ سوچیں گے یہ پتھر پڑھ رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ کس کے لیے کھا رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. کوئی آپ اپنا جائزہ لیں، سوچیں
کون سا ایسا شخص ہے جو مجھ سے ناراض ہے؟ ناراضگی کے بارے میں تو طویل احادیث بھی ہیں کہ جو 2.5 گھڑیاں بھی ناراض ہوتا ہے، اگر وہ مر جائے تو جنت میں نہیں جاتا۔ جائز ہی نہیں ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 2.5 گھڑیوں سے زیادہ ناراض ہو، 3 دن سے زیادہ ناراض ہو، یعنی مختلف باتیں ہیں اس کے بارے میں بھی۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم ابھی اس بات کو نہیں جہاں بس صرف دل صاف کرنا ہے۔ آپ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے بارش کا پہلا قطرہ بنے اور اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، یہ سوچ کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ حق پہ، آپ کو پتہ وہ ناراض ہے، وہ حق پہ نہیں تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میں بھی اس سے ناراض ہوں، اس نے زیادتی کیوں کی؟ فرمایا جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے گا، اللہ اس کو بلند کر دے گا، یعنی اللہ اس کو جنت میں محل کی بشارت دے گا۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے نا، تو پھر اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا، معاف کر دینے سے اگر تمہاری عزت کم ہوگی تو کل قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کیا خوشخبریاں اور ملیں؟ بس آپ نے یہ سوچنا ہے، یہ جو بات کرے گا نا تو کوئی بات نہیں ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے قدم آگے بڑھایا ہے، اور میں جا کے انشاءاللہ اس سے اپنے دل کو صاف کروں گی، میں کہوں گی ہاں جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ کی غلطی تھی یا میری تھی، میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ایک بہت مشہور اور بڑا پیارا واقعہ ہے، واقعہ حدیث ہے، سنیے گا ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، ابھی اس دروازے سے ایک جنتی انسان داخل ہوگا۔ تو صحابہ نے دیکھا تو حضرت سعد تشریف لا رہے تھے، ان کے دائیں ہاتھ میں لاٹھی اور بائیں ہاتھ میں انہوں نے جوتی پکڑی ہوئی تھی، اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، یعنی تازہ تازہ وضو بنا کر یہ آئے تھے۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا، کہا اس دروازے سے جنتی داخل ہوگا، تو پھر سعد آئے۔ تیسرے دن پھر فرمایا کہ ابھی جنتی داخل ہوگا، تو تیسرے دن پھر حضرت سعد آگے۔ اب وہیں بیٹھے ہوئے، اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، محفل میں بیٹھے ہوئے ایک صحابہ کرام کے دل میں ہوا کہ میں دیکھوں ان کا کون سا عمل ایسا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لینا، اور ہم سبقت لیتے ہیں دنیا کے معاملات میں، کپڑا، فیشن، گھر بار، اس کے علاوہ ہماری کسی چیز میں دوڑ نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا کیا کام ہوتا تھا؟ نیکیوں میں سبقت لینا، اس نے یہ نیکی کی ہے مجھے اس سے بڑھ کے کرنی چاہیے۔ اب ایک صحابہ اٹھے، ان کے دل میں یہ آیا کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مل گئی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں ان کے گھر جاتا ہوں، ان کا عمل دیکھتا ہوں۔ اب کیا ہوا، وہ صحابہ جو تھے وہ چلے گئے، وہ صحابی ان کے گھر گئے، کہا میں آپ کے گھر کا مہمان، انہوں نے کہا موسٹ ویلکم۔ ان لوگوں کے دل بڑے ہوا کرتے تھے، گھروں میں کھانے کو کم ہوتا تھا لیکن دل بڑے ہوتے تھے۔ ہمارے گھروں میں کھانے کو بڑا کچھ ہے، 1 سال کا غلہ ہمارے گھر ہوتا ہے، لیکن ہمارے دل بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو دل نہیں کرتا، کہ جس طرح کہ ہمارا ایمان ہے بس۔ اچھا، وہ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے رات کو دیکھا تو جو معمول کی عبادت سارے صحابہ کرتے تھے، انہوں نے بھی وہی عبادت کی اور سو گئے۔ دوسرے دن بھی یہی کام رہا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی ایسا ایکسٹرا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے جنتی ہونے کے ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تیسرے دن انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ میں یہاں آیا تھا آپ کی جنتی ہونے کی بشارت سن کر، تو میں آپ کا عمل دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اچھا، اس دور میں منافق جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہ جو لوگ ہیں وہ منافق نہیں ہیں یا منافقین کا پتہ نہ چل جائے، اس وجہ سے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اس صحابی نے کہا کہ آپ جس طرح میں تہجد پڑھتا ہوں آپ بھی ایسی تہجد پڑھتے ہیں، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، میں نیک عمل کرتا ہوں، آپ بھی ویسے ہی کرتے ہیں، تو پھر جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا۔ اب یہ سوچ کر وہ ابھی جا ہی رہے تھے تو حضرت سعد نے ان کو بلایا، کہا آئیں میری بات سنیں۔ اب حضرت سعد واپس آئے، انہوں نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے تجھے فائدہ دے۔ کہا جی بتائیے۔ کہا آپ کو پتہ ہے آج تک میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد نہیں رہا، کسی مسلمان کے لیے بغض، جو گرہ ہوتی ہے نا، بغض کی لگ جاتی ہے، بغض نہیں رہا، کسی کے لیے میرے دل میں کینہ نہیں رہا، یعنی میرا دل ہر مسلمان کے لیے بالکل صاف اور شفاف ہے۔ حضرت سعد نے کہا
यही तो आला मेयार है, यही तो आपका वो अमल है कि जिसकी वजह से आपको जन्नत का सर्टिफिकेट मिला। इबादत तो हम भी वैसे करते हैं जैसे आप करते हो, लेकिन ये आपका इतना बड़ा हुआ अमल है कि इंसान जब किसी की कोई चीज़ किसी को मिल जाए तो हसद ना करे। ठीक है, किसी की बढ़ाई पे, किसी की किसी भी चीज़ पे हसद बुग़्ज़ मुसलमान के साथ नहीं करना चाहिए। दिल साफ़ और नरम होना चाहिए, अखलाक बुलंद होना चाहिए। जो आपके नसीब का है वो कोई ले नहीं सकता, जो आपके नसीब में नहीं है वो आपको कोई दे नहीं सकता। जी, ये था कि हर किसी को माफ़ कर देना, फिर हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करने की नीयत कर लेना। ठीक है, अब अल्लाह की रज़ा के लिए करने की नीयत कैसे है? मैं रोज़ा रख रही हूँ तो क्यों रख रही हूँ? अल्लाह की रज़ा के लिए। देखिए, हलाल खाना है मेरे सामने, मेरे घर में खाना पड़ा हुआ है, हलाल है, ठीक है, और मैं खा सकती हूँ, लेकिन उस हलाल खाने को मैं खाना हराम समझती हूँ उस टाइम, क्योंकि मैं रोज़े की हालत में हूँ। अगर इंसान रोज़ा, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है, अना अजरी भी, कि अजर भी इसका मैं दूंगा। उसकी वजह क्या है कि कोई अंदर से खा के बाहर जाके कहे मेरा रोज़ा, कोई दुनिया का बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि रोज़ा है कि नहीं है, सिवाय अल्लाह के। ठीक है, लेकिन खाना है, सब कुछ मेरे सामने पड़ा हुआ है, पानी मेरे सामने है, प्यास से मैं नढाल हूँ, लेकिन मैं हाथ आगे नहीं बढ़ा रही। क्यों नहीं बढ़ा रही? अल्लाह की रज़ा के लिए। मैंने रोज़ा रखा है तो अल्लाह की रज़ा के लिए रखा है। अब मैं किचन में हूँ, सब सो रहे हैं, मेरा भी दिल करता है आराम करने का, मेरा भी दिल करता है कि मैं जाके आराम करूँ, मैं भी एसी वाले कमरे में बैठ जाऊँ, लेकिन मैं मुसलसल खाना बना रही हूँ, पसीनो पसीना हो चुकी हूँ, गर्मी में किचन में खड़ी हूँ, खाना बना रही हूँ। अच्छा, खुद से सवाल करें कि क्यों बना रही हूँ? तो अल्लाह को बता के कहें, अल्लाह तेरी रज़ा के लिए। अल्लाह, मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये जब रोज़ेदार अफ्तारी करेंगे ना तो मुझे अजर मिलेगा। रोज़ेदार मेरे बने हुए हाथ से खाना खाएंगे, ये इबादत करेंगे, ये रोज़ा रखेंगे, मुझे अजर मिलेगा। अल्लाह, सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए, दूसरी कोई बात इसमें नहीं है, सिर्फ़ तेरी रज़ा है। ठीक है, तो हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए। मैंने सदका करना है, मैंने हैरात करना है, मैंने किसको क्या देना है, मैंने किससे क्या, जो भी आपने करना है वो बता के अल्लाह को, अल्लाह तेरी रज़ा के लिए, अल्लाह तू गवाह रहना ये काम तेरी रज़ा के लिए किया। बता के अल्लाह को कि अल्लाह तू गवाह रहना ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए किया। दूसरे नंबर पे सब्र करना, लड़ाई और गुस्से से मुकम्मल इज्तिनाब करना। लड़ाई करने से, फाहिश बात करने से रोज़ा टूट जाता है। हमने ऐसा कोई काम नहीं करना, सब्र करना है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं है जो किसी को बछाड़ दे, चीर फाड़ दे। पहलवान तो वो है जो अपने आप पर गुस्से में काबू पा ले। आपको गुस्सा आया है ना, आता है गुस्सा, फितरती चीज़ है, रोज़ा रखा होता है, काम काज का बोझ होता है, और बहुत काम करने वाले होते हैं, और फिर गुस्सा बात पे आ जाता है, तो उस वक़्त अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। ठीक है, और बस खुद को पी के बस कहें, अल्लाह तेरी रज़ा के लिए। क्योंकि आपको पता ना, ये कहा गया कि अगर आपसे कोई लड़ाई करे तो आप कहें ना साइमन कि मैं रोज़े में हूँ, मेरी रोज़े की हालत में, मैं तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अब बस ये कहें कि अच्छा अल्लाह तेरी रज़ा के लिए मैं चुप हो गई, मेरा रोज़ा ना चला जाए, तो आपको इसका भी अजर मिलेगा। ठीक है, अब सदका खैरात दें, और इसका बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें कि रमज़ान आएगा दूसरे अशरे में देंगे, पहले अशरे में देंगे, तीसरे अशरे में देंगे। आपको रमज़ान से पहले देने का भी सवाब मिलता है। ठीक है, अब सवाब कमाएं और उससे पहले भी दें। रमज़ान में हमने एक फितरत बनाई हुई है कि हम देग पकाते हैं और हर घर में एक एक प्लेट खाने की बेचते हैं। सोचें, एक घर में 6 लोग हैं, 6 अफराद हैं, एक प्लेट खाना या 2 प्लेट खाना आप उनकी तरफ भेज रहे हैं, वो 6 अफराद में से 2 अफराद भी पेट भर के खाना नहीं खा रहे, तो देग कितने की, कम से कम 17-18 हज़ार की अभी जो देग है वो बड़े वाली पक रही है। तो आप ये सोचें कि इस रमज़ान में मैंने देग नहीं बनानी, मैंने वही 17-18 हज़ार रुपये अपने हमसाए में, अपने करीबी रिश्तेदारों में, अपने जानने वालों में आप उनके हाथ में पकड़ा दें, आप उनके घर राशन डलवा दें। कम से कम उनका कोई 20-15 दिन, 15-20 दिन उनके सुकून से गुजरेंगे। वो खाना खाएंगे आपके दिए हुए पैसों में से, और जितनी इबादत करेंगे, ये नहीं कि अल्लाह ताला थोड़ा उसको दे दें थोड़ा आपको दे देंगे, नहीं, पूरे का पूरा अजर जितना रोज़ा रखने वाले को मिलेगा इतना रखवाने वाले को भी मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा फिर आपने क्या करना है, एक पारा ही पढ़ें
یہ جو ہم جو اٹھتے ہیں نا 10 پارے 10 قرآن پاک 15 قرآن پاک میں نے پڑھ لیے بتا رہے ہوتے میرے 10 ہو گئے میرے 5 ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعداد کو نہیں کاؤنٹ کرنا کہ آپ نے کتنے پڑھے. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے پڑھے کس انداز میں ہے. ٹھیک ہے، ایک پارہ اپنی پلاننگ میں لکھ لیں. یہ کوئی حدیث نہیں میں آپ کو بتا رہی، میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ اپنی پلاننگ میں لکھ لیں کہ میں نے اس رمضان میں صرف ایک پارہ پڑھنا ہے. چاہے وہ آخری پارہ کر لیں، چاہے آپ سورہ یاسین کو ٹارگٹ میں رکھ لیں، سورہ رحمان کو کر لیں، سورہ تحریم کو کر لیں، سورہ احزاب کو کر لیں، کوئی ایک صورت ہی آپ کر لیں. سورہ نور کو کر لیں، سورہ نساء کو کر لیں، کیونکہ سورہ نساء میں سارا عورتوں کا ذکر ہے. تو ایک صورت ہی آپ اپنے ٹارگٹ میں رکھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں. آپ پوری رات عبادت کریں نا، اس سے بہتر ہے کہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لیں. پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنی پلاننگ کا حصہ رکھیں. ایک پارہ کر لیں یا کوئی صورت کر لیں، لیکن اس کو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے، ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ کے ارد گرد میں کہیں دورہ قرآن ہو رہا ہے، دورہ قرآن میں شریک ہونا. اگر کوئی درس قرآن ہو رہا ہے، درس قرآن میں شریک ہونا، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارا رمضان آتا ہے تو نیند، بس روزہ رکھا سو گئے. یہ تو ٹریننگ کا دن ہے کہ آپ نے، صحابہ کرام نے تو روزے رکھ کے جنگیں لڑی ہیں، اور ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اے سی میں بس کیا کرتے ہیں، نماز پڑھی اور سو گئے. پھر ظہر کے ٹائم اٹھے، ظہر پڑھی، پھر کچن میں، پھر عشاء کچن کے اندر ہی ہو جاتی ہے، یعنی افطاری کے ٹائم تک ہماری چیزیں بنی نہیں ہوتی. آپ اپنے دسترخوان کو تھوڑا سا کلوز کر کے اوروں کے دسترخوان کو وسیع کر دو. یعنی آپ کے دسترخوان سے کسی اور کے گھر کا دسترخوان بھی سجے، آپ کے ہمسایوں میں ارد گرد جو چیز بھی بنائیں ان کی طرف آپ بھیجیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ذکر و اذکار کو اپنی زبان پہ تر رکھیں. ٹھیک ہے، رمضان آنے سے پہلے بھی آپ ذکر و اذکار کو تر رکھیں گے تو آپ کی روٹین بنے گی. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے، سب سے پہلے جو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، یعنی عفو اور درگزر سے کام لینا ہے، سب کو اللہ کے لیے معاف کر دینا ہے، دل کی اچھے سے صفائی کرنی ہے، ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، صبر کرنا ہے، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا ہے. شاپنگ کو ہم نے رمضان سے پہلے کر لینا ہے، دن رات کے کاموں کی ایک فہرست بنانی ہے، صدقہ خیرات میں پہل کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک پارہ ہی پڑھنا ہے لیکن اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے، اور کہیں بھی دورہ قرآن اگر آپ کے ارد گرد میں ہو رہا ہے تو اس میں شریک ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے رمضان سے پہلے یہ دعا کرتے رہنا ہے، اللہم بلغنا رمضان. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عافیت کے ساتھ ایمان کی حالت میں رمضان میں داخل کرنا، اور رمضان میں روزے رکھ کر عبادت کر کے اللہ ہم تجھے راضی کر لیں تو ہمیں یہ توفیق عطا کر دینا. یہ دعائیں کرنی ہیں آپ نے. اور رمضان کو سو کے نہیں گزارنا، رمضان کو کچن میں نہیں گزارنا، رمضان کو جتنا ہو سکتا ہے نا اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے. اپنے کاموں کی ترتیب بنا لیں کہ آپ نے یہ کام ایسے ایک مہینے کے اندر اگر آپ کچھ نہ بھی کریں گے نا تو ایک مہینے کے اندر کوئی قیامت نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنے دل کو، اپنے ارد گرد کو ہر لحاظ سے صاف ستھرا رکھنا ہے. کوئی میل کچیل نہ تو گھروں میں ہونی چاہیے، نہ دلوں میں ہونی چاہیے، نہ محلے میں ہونی چاہیے، یعنی کسی کے لیے ہمارے دل میل کچیل نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بہت برکتوں والا رمضان ہے. رمضان کی کیا فضیلت ہے، یہ تو ہم رمضان میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پڑھیں گے. ابھی رمضان آنے سے پہلے جو کام آپ کو بتائے ہیں یہ میں بھی کرنے کی کوشش کروں گی اور آپ بھی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل کرے. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا